إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات و تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ رب العزت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اکیلا ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں خصوصاً مسجد انتظامیہ کا اور آپ جملہ احباب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک طالب علم کو گفتگو کا موقع دیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد۔ حضرات گرامی قدر، اولاد یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت ہی عظیم نعمت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی دین ہے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے اولاد سے نوازے اور جسے چاہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دے، یہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ یہ نعمت، یہ احسان اللہ رب العالمین کا ہم پر یا جن پر بھی ہوا ہے، انہیں اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور اس نعمت کے ملنے پر دیکھیے شریعت بھی ہمیں تعلیم دیتی، اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ بیٹا ہو تب بھی اللہ کی نعمت ہے، بیٹی ہو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ شریعت کیا کہتی؟ شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ کیجیے، جسے ہم عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا، ایک مالی صدقہ دینے کا ایک انداز ہے اس نعمت کے تشکر کے لیے جو اللہ رب العالمین نے دی، کیونکہ اولاد نعمت ہے اور اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ رب العالمین کی ہی ملکیت ہے، وہی مالک ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ بیٹیوں کا ذکر مقدم ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے اس کی مرضی، بیٹیوں کا ذکر مقدم کر کے بیٹیوں کی شان کو بیان کیا ہے، کیونکہ دور جاہلیت والے اس کو عیب سمجھا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یہ تو جہالت کی نشانی ہے کہ جب معلوم ہو، پتہ چلے، کوئی بتائے کہ بیٹی پیدا ہوئی، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے منہ چھپاتا پھرے، شرم محسوس کرے، لوگ اسے بیٹی کا باپ کہیں گے۔ فرمایا یہ تو جاہلیت کی نشانی ہے۔ اسلام نے کیا تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو عظیم مقام عطا کیا، شکرانے کے طور پر عقیقہ کرنے کا حکم دیا، تو فرمایا نسبت اللہ کی طرف ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، بیٹیاں بھی بیٹے بھی، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ محروم کر دے۔ تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اولاد کی، وہی دینے والا ہے، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے اولاد پر۔ اولاد ایسی عظیم نعمت ہے، انبیاء کرام بھی اللہ سے سوال کیا کرتے تھے، وہ اللہ سے اولاد مانگا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام رب ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام طویل عمر کو پہنچ چکے ہیں، سفید ریش، بالوں میں چاندی آ چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، لیکن اب بھی اولاد کی چاہت ہے، خواہش ہے، آرزو اور تمنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ جی کمزور ہو گئی ہڈیاں، بڑھاپا طاری ہو گیا، سر پر سفید بال آ گئے، چاندی اتر آئی ہے، لیکن آج بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، تو ہی سننے والا ہے، تو ہی اولاد عطا کرنے والا ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ اولاد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں ہو رہی ہیں، ایسی عظیم نعمت، اور یہ اولاد پھر اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے، اسے اللہ کی امانت سمجھیے، پھر امانت دینے والے کی مرضی ہے، جب چاہے بلا لے، جب چاہے واپس لے لے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت، اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے، تو اس پر بھی پھر صبر، اللہ کی رضا پر راضی۔ تو اس نعمت کی قدر کرنی ہے، اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے۔ اب بات آتی ہے ذمہ داری کی، بحیثیت والد کے، بحیثیت ماں باپ کے، اب ہمارا کیا فریضہ ہے؟ اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اللہ کی اس امانت کو امانت سمجھ کر ہم نے اس کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ بچوں کے ساتھ کتنی محبت، کتنا پیار، اللہ کے پیغمبر کتنی شفقت فرمایا کرتے تھے، بے جا سختی، ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ، یہ بچوں کو باغی بنا دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے، بسا اوقات متنفر کر دیتی ہے، ضدی بنا دیتی ہے۔ زیادہ شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ رہنا چاہیے اولاد کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کے بارے کیا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالصبیان والعیال، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ، بہت زیادہ رحم فرمانے والے، شفقت کرنے والے تھے اپنے بچوں پر، تمام بچوں پر، اور اپنے اہل و عیال پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کا طریق کیا تھا، انداز کیا تھا بچوں کے ساتھ، کہ آپ بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آیا کرتے تھے، شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے سے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، محبت کا معاملہ بھی رہنا چاہیے، رحم کا معاملہ بھی رہنا چاہیے، اور بڑوں کی عزت اور ان کی تکریم، اپنے بزرگوں، اپنے والدین،
اور جو بھی رتبے میں، عہدے میں، منصب میں، عمر میں ہم سے بڑے ہیں، ان کی عزت احترام ہم پہ فرض ہے، اور جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ، پیار محبت کا معاملہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اتنی محبت کہ نبی علیہ السلام کے پاس کسی اور کا بچہ بھی لایا جاتا، نبی علیہ السلام اپنی گود میں اٹھا لیتے، گود میں بٹھا لیتے۔ اُتی ابی صبی، حدیث میں آتا نبی علیہ السلام کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، آپ نے فحنہ کا، اسے گھٹی دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اسے کوئی میٹھی چیز، کھجور چبا کر یا شہد چٹا کر اس کو جو پہلی خوراک دیتے ہیں اسے گھٹی کہتے ہیں۔ آپ نے اسے گھٹی دی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا۔ آپ نے کوئی اس پر پریشانی کا اظہار نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی عیب والی بات نہیں کی، کوئی متنفر نہیں ہوئے، پانی منگوایا، کپڑوں کو صاف کر لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انداز ہے اپنے بچوں کے ساتھ، سب کے بچوں کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے جاء اعرابی، ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو چوم رہے ہیں، بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، کوئی گود میں بٹھائے ہوئے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی لاڈ کر رہا ہے۔ کہنے لگا اتقبلون الصبیان، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو چومتے چاٹتے ہو، ان کو بوسے دیتے ہو، چومنے سے نہیں ہٹتے، اتنا پیار۔ ما نقبلہم، ہم تو بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے۔ وہ فخر کے ساتھ بتا رہا ہے کہ ہم چومتے نہیں ہیں، ہم بوسہ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں تیرے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ ان نزع اللہ من قبلک الرحمہ، اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو اٹھا لیا، تیرے دل سے محبت کو ختم کر دیا، شفقت کو چھین لیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو محبت ہے، یہ تو دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے اولاد کے لیے۔ تو یہ رحمت کا معاملہ، شفقت کا معاملہ غالب رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ۔ پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور ہر والد کا، ہر ماں اور باپ کا فریضہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے متعلقین کے بارے میں، جو بھی اس کے ماتحت ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ مسئول اور ذمہ دار ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ نے فرداً فرداً نام لے کر کہا، فرمایا فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، جو بھی حکمران ہے، جو بھی ذمہ دار ہے، جس کو اللہ نے صاحب اختیار اور صاحب حکومت بنایا ہے، چاہے ضلعی لیول پر ہو، شہری سطح پر ہو، چاہے صوبائی سطح پر ہو یا وفاقی سطح پر ہو، جو بھی امیر ہے، حکومت میں ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے پوچھا جائے گا۔ کتنے وعدے کیے تھے عوام سے، کیا کیا وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو کہاں تک نبھایا اور کہاں تک پورا کیا، پوچھا جائے گا۔ کسی بھی لیول پر، کسی بھی سطح پر اللہ نے اختیار دیا ہے، ذمہ داری دی ہے، حکومت دی ہے، اختیار دیا ہے، اس ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ خواہ وہ ایک مدرسے کا ذمہ دار کیوں نہ ہو، ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر کیوں نہ ہو، وہ اپنے متعلقین کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ فیکٹری کا مالک وہ بھی ذمہ دار ہے، کمپنی کا مالک یا منیجر بھی اپنے متعلقین کے بارے ذمہ دار ہے۔ الغرض ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فالرجل راع وهو مسئول عن رعیتہ، اسی طرح ہر مرد، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ بھائی ہو، خواہ وہ شوہر ہو، آپ نے فرمایا وہ مسئول ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے متعلقین کے بارے پوچھا جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا جائے گا۔ اللہ کی عدالت لگے گی، وہ انصاف کی عدالت ہوگی۔ ہم نے تمہیں امانت دی تھی، تمہیں ہم نے نعمت دی تھی، اس کا تم نے کیا کیا؟
کتنا حق ادا کیا ہے، کتنا شکر ادا کیا ہے، کتنی ان کی تربیت کے حوالے سے کوشش اور فکر کی، پوچھا جائے۔ اب اس میں والد بھی آ گیا، اس میں شوہر بھی آ گیا۔ اسی طرح فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اپنے گھر، شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کے گھر کے دائرہ کار کے بارے میں پوچھا جائے گا، گھر میں اس کی ماتحت اس کی اولاد، اس کے بچے۔ تو لہذا ان نصوص کی روشنی میں ہم یہ سمجھ جائیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، ہمارے پاس امانت ہے اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ تربیت کے اصول کتاب و سنت سے بڑھ کر کوئی اصول نہیں ہے، کتاب و سنت سے بڑھ کر کوئی منہج نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا دستور دیا ہے، ایسا خوبصورت اللہ نے دین دیا ہے، ایسا پیارا منہج اللہ نے دیا ہے، اللہ کی قسم کتاب و سنت ہمارا دستور ہے۔ یہ بیشتی زیور یہ ہمارا دستور نہیں ہے، کتاب و سنت خالص جو ہے وہ ہماری تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، پورے گھر کی تربیت کے لیے کافی اور شافی۔ سورہ لقمان، جناب لقمان حکیم اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہی نصیحتیں ہم پلے باندھ لیں، اپنے لیے بھی ان کو اصول بنا لیں، اپنی اولاد کے لیے بھی ان کو اصول بنا لیں، اللہ کی قسم ایک مثالی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ یاد رکھیے ہماری اولاد ہمارا کل ہے، ہماری اولاد ہمارا مستقبل ہے، ہماری اولاد ہمارا روشن ایک مستقبل ہے۔ ہم اپنی اولاد کی تربیت صحیح کر گئے، اس کا معنی ہم اپنے معاشرے کو ایک اچھے افراد دے کر چلے گئے۔ ہم اپنے کل کو روشن کرنا ہے، مستقبل کو سجانا اور سنوارنا ہے، تو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ جناب لقمان کی نصیحتیں یاد کر لیجئے، ان کو یاد کر کے اولاد کو یاد کرا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا سبق وہ توحید کا سبق ہے۔ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بیٹا اللہ کے ساتھ نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ زندہ کو، نہ مردہ کو، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، کسی کو اللہ کا شریک مت قرار دینا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ توحید کا معنی، مفہوم، اس کے مقاصد، توحید کا تعارف، اللہ کی ذات کا تعارف خود کو بھی آنا چاہیے، اولاد کو بھی بتانا چاہیے۔ اور جب ہم توحید کی دعوت دیں، اولاد کو توحید کا سبق پڑھائیں، شرک کی مذمت بتائیں، ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کریں، ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کریں، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین، جلیل القدر، اولو العزم نبی ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ، دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے بھی، میری اولاد کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم پیغمبر موحدین کے امام ہیں، امام الموحدین ہے، لیکن دعا یہ کر رہے ہیں اللہ مجھ کو بھی اور آئندہ چل کر میری اولاد کو بھی شرک سے بچا لینا۔ یہ کافی نہیں کہ ہم موحد ہیں، اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم مزید دعائیں کریں، اللہ آگے چل کر میری اولاد کی اولاد میں بھی اللہ شرک کے جراثیم پیدا نہ ہوں، اللہ میری ذریت میں، میری نسل میں شرک نہ آنے دینا۔ یہ والد کی حیثیت سے دعا کر رہے ہیں کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ تو پہلا سبق کیا دے رہے ہیں؟ بیٹا شرک نہیں کرنا، توحید کا سمجھایا جائے۔ پھر آگے والدین کے تعلق سے نصیحت کی جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کے ادب احترام کا معاملہ، وہ بھی اپنی اولاد کو بتایا جائے، تاکہ کل کو وہ تمہارا ادب احترام کرے۔ جب تم ادب احترام کرو گے، وہ تمہاری اولاد تمہارا ادب احترام کرے گی۔
یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ عقیدہ مضبوط کریں اولاد کا۔ بیٹے یاد رکھنا، کوئی بھی عمل تم کرو، چھوٹا کرو بڑا عمل کرو، اچھا کرو برا کرو، نیکی کرو برائی کرو، یاد رکھنا زمین کی تہ میں چھپ کر کرو یا آسمان کی بلندیوں میں جا کے کرو، تنہائیوں میں کرو یا سامنے آمنے کرو، یأتی بہ اللہ، یہ مت سمجھنا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، روکنے والا ٹوکنے والا نہیں۔ فرمایا اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ باخبر ہے، اللہ کی ذات کا ایسا تعارف ہو۔ بیٹا تمہارا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے اولاد کو، تربیت کے اصول ہیں کہ بیٹا نیکی ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو اللہ کے علم میں، اللہ کی قدرت کی ان کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ یہ جناب لقمان کی نصیحتیں اولاد کے بارے میں۔ آگے کیا سبق دیا؟ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میری اولاد ہمیشہ نماز قائم کرنا، ہمیشہ نماز کی پابندی کرنا۔ یہ نماز کا درس، نماز کا سبق اولاد کو دیا جا رہا ہے، یہ تربیت کے اصول ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، میں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، حالانکہ نماز فرض نہیں ہوئی، حالانکہ وہ ابھی احکام شریعت کے پابند نہیں ہوئے، لیکن ابھی سے ان کو نماز سکھاؤ، نماز کا بتاؤ، نماز سکھاؤ اور نماز کے لیے مسجد میں لاؤ۔ یہ تربیت، یہ انداز تربیت ہے، یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں۔ بیٹے نماز کی پابندی، اور بیٹا نماز کی پابندی کب کرے گا؟ جب والد خود کرے گا۔ جب والد خود کرے گا اولاد یقیناً پابندی کرے گی۔ اور بیٹے ہمیشہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، یہ نیکی کا درس دینے والے بنو۔ عملی زندگی میں قدم رکھو تو لوگوں کو اچھی بات بتاؤ اور غلط بات سے روکو۔ جب غلط بات سے روکو گے تو رکو گے، اچھائی کی دعوت دو گے تو یقیناً اچھائی کی طرف آؤ گے۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، وہ اپنے بیٹے کو درس دے رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے یہ نصیحتیں اتنی پسند کی، یہ سبق اللہ کو اتنے ان کے بھائے اور یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیا۔ یہ سارا رکوع انہی نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے، تفصیل کا زیادہ وقت نہیں، ان چیزوں کو یاد کیجئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیے۔ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ردیف ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے، آپ نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے، اے بچے، غلام کہتے ہیں اس بچے کو جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں نا بچہ ہے، ہم بچوں کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہے سب سے بڑی غلطی۔ ہم کہتے ہیں ابھی بچے ہیں، خود ہی سیکھ جائیں گے، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ نہیں، ہم نے سمجھانا ہے، ہم نے سکھانا ہے۔ شریعت کے پابند ابھی نہیں ہوئے کوئی بات نہیں، پھر بھی سمجھا دیجئے، پھر بھی اچھی بات بتا دیجئے، پیار اور محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں کچھ کلمات سکھا رہا ہوں، حالانکہ ابھی بالغ میں نہیں ہوئے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، اور کتنی پیاری، کتنی عظیم، کتنی قیمتی اور کتنی اہم ترین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، بتائی ہیں۔ پہلی بات احفظ اللہ، احفظ اللہ یحفظک، عبداللہ اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والا بن جا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیرے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے مال و جان کی حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا جب تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کے حکم کی حفاظت کرے گا، تو ہمیشہ اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے پائے گا۔ کتنی عظیم نصیحت! ابھی بچہ ہے، اس کو نصیحت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تربیت ہے، یہ انداز تربیت ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹے جب بھی کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، جہاں کوئی ظاہری وسیلہ اور ظاہری معاملہ نہ ہو تو پھر اللہ سے سوال کرنا ہے۔ ویسے تو بندہ بھی زندوں سے سوال کر ہی سکتا ہے، یہاں معاملہ وہ ہے جہاں ما فوق الاسباب، کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، اب اللہ سے مانگنا ہے۔ جو اللہ کے اختیار ہیں وہ اللہ سے مانگنا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا یہی مطلب ہے۔ یہ انداز تربیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں جناب عبداللہ بن عباس کو۔ 3 سبق ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نصیحت فرما رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، عقیدہ ٹھوس کر رہے ہیں کہ ایک طرف ساری کائنات ہو اور وہ مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، اور وہ اللہ نے تیرے نصیب میں نہ لکھا ہو، اللہ نے تیری تقدیر میں نہ لکھا ہو، تو وہ سب مل کر بھی تجھے کچھ نہیں دے سکتے، تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ اس کا معنی اللہ کا اختیار اس قدر زیادہ ہے، ایک طرف ساری کائنات مل جائے، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدَّ کا یہی مطلب ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے آپ دینا چاہیں اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ولا معطی لما منعت، جس کو اللہ محروم کر دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جس سے چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ فرمایا لو ان الامت لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اگر ساری کی ساری امت اور یہ سارے کے سارے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں، تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ بگاڑنے پر آئے تھے نا جناب ابراہیم علیہ السلام، آگ میں ڈال دیا، سب نے نقصان کا سوچا، جلا دینے کا سوچا، ایک طرف ساری دنیا ہے، جلا پائے۔ اللہ تعالیٰ بچانے پر آ جائے، اللہ رب العالمین کا حکم اور مرضی نہ ہو تو وہ سب مل کر بھی جلا نہیں سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور وہ چھوٹا سا غلام اور وہ بچہ بنی اسرائیل کا، جسے پوری ریاست، پوری حکومتی مشنری، اس کے پورے درباری اور وزیر اور مشیر اور اس کی پوری فورسز مل کر پانی میں ڈبونے پر تل بیٹھی تھی کہ اسے پانی میں ڈبو دیا جائے، سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا، اس بچے کو بچا لیا۔ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے مثالیں۔ پھر انہوں نے اپنی اور فورس تیار کی، اپنے اور جوان تیار کیے، اس بچے کو پہاڑ سے نیچے گرانے کے لیے، نہیں گرا پائے، اللہ نے بچے کو بچا لیا۔ اس کا معنی کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقیدہ دیا جا رہا ہے، یہ تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی، کس کی طرف سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ باتیں بہت ہیں ساری کرنے کو،
اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولا جائے، اولاد سے غلط بیانی نہ کی جائے، جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے، جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف لائے، میری والدہ نے مجھے بلایا، میں چھوٹا بچہ تھا، جیسے ماں بلاتی ہے یا والد بیٹا یہ چیز لے لو، خاص طور پر چھوٹے بچوں کو نا بڑے پیارے معصوم ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی طرف بلانے کے لیے جو بھی گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں یا ڈگمگا رہے ہیں، چل رہے ہیں، گر رہے ہیں، ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے، ان کو بچہ اپنے پاس بلاتا ہے کچھ ٹافی دینے کے لیے، کچھ دوسری چیز دینے کے لیے، یا مٹھی بند کر کے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے ایسے ہی اپنے پاس بلایا، مٹھی میں کچھ تھا اور کہنے لگی بیٹا آؤ میں تمہیں چیز دوں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا میری والدہ سے کہ واقعی تم کچھ دینا چاہتی تھی یا نہیں؟ لو لم تعطیہ، فرمایا کہ اگر تم بلا لیتی بچے کو چیز کے بہانے بیٹا یہ لو اور کچھ نہ دیتی، کتبت علیک کذبہ، تیرے اس رجسٹر میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ ان کو ویسے بلا لیا جائے اور کچھ نہ دیا جائے، یعنی چیز کا نام لے کر پاس بلایا جائے، چیز نہ دی جائے، پھر یہ جھوٹ تصور کیا جائے گا، اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جائے گا۔ مطلب اولاد سے کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا وعدہ نہیں کرنا۔ اگر ہم نے وعدہ کر لیا اب اس کو پورا کرنا ہے۔ ہم وعدہ کر لیتے ہیں بیٹا یہ باکس تمہیں میں کل دلا دوں گا، یہ اسکول بیگ تمہیں میں اگلے ہفتے دلا دوں گا، پھر کوشش کریں وعدہ پورا کریں، اس مطلب ٹرخانے والی بات نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں تربیت کے اصول، عدل کیا جائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو، نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک غلام دیا خدمت کے لیے، سواری کے لیے، کام کاج کے لیے، اور میرے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ میری والدہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ، بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ساری اولاد کو ایک ایک غلام دیا؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس کو دیا ہے، نعمان کو دیا ہے، صرف نعمان کو دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ ظلم ہے۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو، اولاد کے درمیان عدل سے کام لیا کرو۔ یہ تربیت ہے۔ جھوٹ مت۔ ہمارا کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اولاد کو پیسے دیتے ہیں، بیٹا جا یہ سگریٹ کی ڈبی لے کے ہمارے لیے، فلاں دکان سے، فلاں اسٹور سے، یا یہ پان کے جو کھوکے لگے ہوتے ہیں ہم بھیج دیتے ہیں، جاؤ بیٹا میرے لیے فلاں برانڈ کی، فلاں نام کی یہ سگریٹ کی ڈبی لے کر آؤ۔ بچے کو نام بھی یاد کرا رہے ہیں، بچے کو قیمت بھی بتا رہے ہیں، بچے کو ٹھکانہ بتا رہے ہیں۔ انتہائی نقصان دہ امر۔ کل کو کیسے روکیں گے ان کو سگریٹ سے؟ ہم ان کو نشے سے کیسے روکیں گے جن سے ہم خود پیسے دے کر سگریٹیں منگوا رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تربیت کے حوالے سے فکر مند، میں نے عرض کیا مانت ہے، اللہ پوچھے گا۔ پھر ان کے لیے دعائیں، باتیں بہت ساری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ان کے لیے دعائیں بھی ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری بیویوں کے ذریعے اور ہماری ذریت کے ذریعے، ذریت اولاد کو بھی کہتے ہیں، اولاد کی اولاد کو بھی کہتے ہیں، اور اولاد کی اولاد کی اولاد کو بھی کہتے ہیں، نسل در نسل۔ اس میں بیٹے بھی آ گئے، پوتے بھی آ گئے، پڑپوتے بھی آ گئے، بیٹیاں بھی آ گئی، نواسیاں بھی آ گئی، نواسے بھی آ گئے۔ اللہ یہ جو ہماری اولادیں ہیں ان کے ذریعے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما دے، ہمارے دل کو سکون دے دے۔ یہ اولاد کے لیے دعائیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن، 3 لوگوں کی دعائیں ہر حال میں قبول کی جاتی ہیں، لا شک فیہن، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ دعوت المظلوم، ایک فرمایا کہ مظلوم انسان کی بد دعا سے بچ جاؤ،
تم جس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اپنے عہدے کی بنیاد پر، اپنی قوت اور طاقت کی بنیاد پر، اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہمارا بڑا اثر و رسوخ ہے، ہماری بڑی چلتی ہے، ایک فون کال پر ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کو جو گھمنڈ ہے اپنی قوت اور طاقت اور اختیار کا، اس کی بنیاد پہ ظلم نہ کرے۔ مظلوم نے بد دعا کر دی، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں، اس کی بد دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک فرمایا مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2 دعوت المسافر، جب انسان سفر پر ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے، سفر کی حالت میں انسان کو اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے ہیں، میوزک چلا لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میوزک، کوئی تلاوت سنی اللہ کے بندو، کوئی علماء کرام کے بیانات سن لیجئے، لگا لیجئے۔ ہم میوزک اور گانوں کی اس انداز پر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، سفر میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگتے ہوئے جانا چاہیے، کوئی تلاوت کرتے ہوئے جانا چاہیے، یہ تلاوت سنتے ہوئے جانا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، انسان اس حادثے میں جان بر ہو جائے۔ اس لیے اپنے سفر کو مبارک بنائیے، سفر کو قیمتی بنائیے۔ اور آخری بات وہ ہے دعوت الوالد، وہ ہے ماں باپ کی دعا۔ فرمایا ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جہاں انہیں سردی گرمی کے تعلق سے ہر نعمت فراہم کرتے ہیں، سردی گرمی سے بچاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔